تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سیاہی سے نہیں بلکہ قربانیوں سے لکھی جاتی ہیں۔ آج کی داستان بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ کہانی ہے محبت کے اس اٹوٹ بندھن کی جس نے ایک الہی پیغام کو دنیا کے طوفانوں سے بچا لیا۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم محافظ کی، حضرت ابو طالب کی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک عزم تھا، ایک قسم تھی جو حضرت ابو طالب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور ان کے سب سے بڑے محافظ نے کھائی تھی، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے آگے چل کر صرف مخالفت سے نہیں بلکہ بھوک، تنہائی اور پورے معاشرے کے بائیکاٹ سے آزمایا جانا تھا۔ ہماری کہانی کا آغاز مکہ کے اس دور میں ہوتا ہے جب تجارت اور قبائلی روایات عروج پر تھیں۔ یہیں پر ایک بہت ہی مقدس ذمہ داری آنے والے نبی کی حفاظت پیغمبر اکرم کے دادا حضرت عبد المطلب سے ان کے سب سے قابل اعتماد بیٹے حضرت ابو طالب کے سپرد کی گئی۔ ایک یتیم بھتیجے کے لیے ابو طالب صرف چچا نہیں تھے، وہ ایک باپ کی طرح تھے۔ لیکن جیسے ہی وحی کا نزول شروع ہوا، ان کا کردار ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ اب صرف ایک سرپرست نہیں بلکہ ایک ڈھال، ایک قلعہ اور اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر طوفان کے سامنے سب سے مضبوط چٹان بن گئے۔ ذرا سوچئے، کم سنی میں ہی پیغمبر اکرم کو حضرت ابو طالب کی چھت تلے پناہ ملی، اور یہاں ان کی صرف حفاظت نہیں ہوئی بلکہ انہیں اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھا گیا۔ ابو طالب کی اسی محبت نے پیغمبر اکرم کی شخصیت کو وہ حوصلہ اور طاقت دی جس سے وہ آگے چل کر اپنی عظیم ذمہ داری نبھا سکے۔ پیغمبر اکرم نے توحید کا جو پیغام دیا وہ کوئی عام بات نہیں تھی، وہ تو قریش کے اقتدار کی بنیادوں کے لیے ایک زلزلے کی طرح تھا۔ اور جب مکہ کے طاقتور قبائل دھمکیوں کے ساتھ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو ایک ہی شخص تھا جو ان سب کے غضب کے سامنے ایک انسانی ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ قریش نے انہیں دولت کی پیشکش کی، طاقت کا لالچ دیا، ان کا سماجی مقام تباہ کرنے کی دھمکیاں دیں، لیکن ہر بار، ہر پیشکش اور ہر دھمکی کے سامنے حضرت ابو طالب کی وفاداری اور مضبوط ہوتی گئیں۔ وہ ایک ایسا سیاسی اور قبائلی قلعہ بن گئے جس کی پناہ میں اسلام کو جڑ پکڑنے کا موقع ملا۔ اور یہی وہ مقام ہے جو ہمیں ان کی میراث کے اصل مرکز تک لے آتا ہے۔ ایک ایسا سوال جو صدیوں سے گونج رہا ہے، ایک ایسا موضوع جو آج بھی اسلامی دنیا میں گہرے احترام کے ساتھ زیر بحث آتا ہے۔ آخر ان کی اس بے مثال ہمت اور طاقت کے پیچھے کیا تھا؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ان کے الفاظ سے آگے دیکھنا ہوگا، ہمیں ان کی قربانیوں کو سمجھنا ہوگا۔ وہ کیا کچھ سہنے کے لیے تیار تھے اور اس سچائی کے لیے کیا کچھ کھونے کو تیار تھے جس کی وہ حفاظت کر رہے تھے۔ اپنا مقام، اپنی دولت، اپنی سلامتی، یہ سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ عمل ہی ان کے گہرے اور پختہ ایمان کا سب سے بڑا ثبوت ہے، ایک ایسا ایمان جس کا اعلان زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ بلا شبہ ان کی ایمان کا موضوع ان کی میراث کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن تاریخ میں لاتعداد ماننے والوں کے لیے کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کا عمل ہی ان کی گواہی تھا اور ان کی زندگی ہی ان کا ثبوت تھی۔ جب قریش کی ہر دھمکی اور ہر لالچ ناکام ہو گیا تو انہوں نے ایک بہت ہی ظالمانہ ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے ایک مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا جس کا مقصد پیغمبر اور ان کے پورے قبیلے کو بھوک اور پیاس سے شکست دینا تھا۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ حضرت ابو طالب نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنے پورے قبیلے بنو ہاشم کو شعب ابی طالب نامی اس بنجر وادی میں منتقل کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھتیجے کو دشمنوں کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے لوگوں کے ساتھ بھوک اور تنہائی کو چن لیا۔ 3 سال، یہ 3 دن یا 3 مہینے نہیں تھے، پورے 3 سال تھے۔ اس وادی میں بھوکے بچوں کی سسکیاں گونجتی تھیں، لیکن اس سب کے باوجود حضرت ابو طالب ایک پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے اور اپنے قبیلے کی قیادت کرتے رہے۔ ان کا یہ صبر اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ صرف پیغمبر کی نہیں بلکہ ان کے لائے ہوئے پیغام کی بھی حفاظت کر رہے تھے۔ آخر کار یہ محاصرہ تو ختم ہوا، لیکن اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ سالوں کی بھوک اور تکلیف نے اپنا اثر دکھا دیا تھا، اور اس کے فوراً بعد پیغمبر اکرم کو اپنی زندگی کے 2 ایسے بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے تاریخ میں اس سال کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ عام الحزن، یعنی غم کا سال۔
یہ نام خود پیغمبر اکرم نے اس سال کو دیا جب ان کی زندگی کے 2 سب سے بڑے سہارے ان سے جدا ہو گئے۔ ایک طرف ان کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ اور دوسری طرف ان کے محافظ چچا حضرت ابو طالب۔ ان دونوں کے جانے کے بعد پیغمبر اکرم مکہ میں تنہا اور پہلے سے کہیں زیادہ غیر محفوظ ہو گئے۔ دیکھیے، حضرت ابو طالب کا انتقال صرف ایک ذاتی صدمہ نہیں تھا، بلکہ یہ اس ستون کے گرنے کے مترادف تھا جس پر اسلام کے ابتدائی دور کی عمارت کھڑی تھی۔ ان کی قبائلی حفاظت کے بغیر ظلم و ستم اتنا بڑھا کہ آخر کار پیغمبر اکرم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ تو آج ہم ان کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل وفاداری مشکل وقت میں ہی پرکھی جاتی ہے، کہ محبت دنیا کا سب سے مضبوط دفاع بن سکتی ہے، اور یہ کہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بعض اوقات اپنی سب سے قیمتی چیزیں بھی قربان کرنی پڑتی ہیں۔ یہ الفاظ صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں لکھے، یہ ایک دعا ہے جو نسل در نسل کروڑوں دلوں میں گونجتی ہے، اس عظیم انسان کے لیے شکر گزاری کے طور پر جس نے رسول کی حفاظت کر کے اس پیغام کی حفاظت کو یقینی بنایا جو آج ہم تک پہنچا ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جو ان کی میراث کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ کیا اس محافظ کے بغیر یہ پیغام بچ سکتا تھا؟ اگر ابو طالب کی وہ غیر متزلزل ڈھال نہ ہوتی تو شاید آج نہ صرف اسلام کی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ بالکل مختلف ہوتی۔